بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے دن بھر آپ فقیر بنے رہتے ہیں، درویش بنے رہتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، خوراک موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، بس یہی فقیری ہوتی ہے۔ اور فقیری کسے کہتے ہیں؟ چیز حاصل ہو اور استعمال نہ ہو، یہی فقیری ہے۔ روزہ آپ کی تنہائی کی عبادت ہے، یہ آپ کے دل کی عبادت ہے، آپ کے راز کی عبادت ہے۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ یہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کروانے والی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ کہتے ہیں روزہ جو ہے اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر بیماری دور نہ ہو تو کیا آپ روزہ چھوڑ دیں گے؟ آپ یہ کہیں کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ بھی ضرور ہوتا ہوگا۔ جب کوئی اللہ سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال نہیں آ سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا۔ آپ کی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ سجدہ، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ خوشی کا تعقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ ہم نے خوشنما بنا دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرنا اور آسانی میں بھول جانا انتہائی درجے کی خود غرضی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، اپنی نماز کو کبھی ترک نہ کریں، کیونکہ جائے نماز اس دنیا میں آپ کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، دل کے اندر کی سختی اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے جب اللہ عز و جل کا ذکر لبوں پر جاری رہے، لہٰذا بندے کو دل کی سختی کا علاج اللہ کے ذکر کے ذریعے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اللہ حافظ۔